ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ, ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਚਰਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਦੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਚਰਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਦੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने करम से मुझे और आपको आज फिर मौका दिया है कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप खुदा की हम्द व सना का गीत सुन रहे थे, जिससे यकीनन आपको बरकत मिली है। और अब मौका है कि मैं और आप जिंदा खुदा का पाक कलाम सुने, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से, क्योंकि ये यहोवा का कलाम है, उसके कलमे का कलाम है। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए बड़े ध्यान से। आज की तिलावत मुसन्निफ लूका की इंजील से है, उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत। एक ही आयत पढ़ी जाएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है
کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیز، میرے بھائی بہن، میرے بیٹے بیٹی، میرے بزرگ، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں اس وقت، بڑے دھیان سے مسیح کی باتیں سنیں۔ ان دنوں کرسمس کی بہار ہے۔ میری طرف سے اور ساری جو اسٹوڈیو ٹیم ہے، خاص کر اسٹیفن جان، آصف قمر، ہماری طرف سے، ہماری فیملیز کی طرف سے آپ کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو۔ اور اسی کرسمس کی بہار میں، خوشی میں، تیاری میں، مقدس شور شرابے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا مینڈیٹ لے کر، مختار نامہ لے کر اس دنیا میں وارد ہوئے آج سے 2000 سال پہلے، اور ان کا کیا منشور تھا، ان کی خدمت کا، ان کے کام کا۔ تو آج اس پر غور کریں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے کافی سنا ہے کہ مسیح نے کہا میں غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے، قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج یہ خیال ہمارے سامنے ہے، آپ نے فرمایا کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یہ ہماری دنیا جس میں ہم کرسمس منا رہے ہیں، کچلی ہوئی دنیا ہے۔ ابلیس نے، بدروحوں نے نسل انسانی کو کچل کے رکھ دیا ہوا ہے، چراتا ہے، مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ دیکھو چاروں طرف دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابلیس کچل رہا ہے انسانیت کو۔ تباہیوں کے پیچھے ابلیس ہے، جو خدا اور انسانیت کا ازلی دشمن ہے، موذی دشمن ہے۔ لیکن کئی چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے، انسانوں کو، بدروحوں کو، دوسری تیسری چیزوں کو۔ The liberty to the bruised, downtrodden، اندر ہی اندر جو ختم ہو گئے ہیں، کچلے گئے ہیں، miserable situation ہے زندگی کی، خداوند یسوع مسیح ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا۔ ہیلیلویا! کتنی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب کھولیں، 147 زبور اس کی 30 آیت پڑھے، ہمارے یہوہ کی ذات کا ایک خاصہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ ہیلیلویا! ہماری دنیا میں ہر روز کتنے انسان ہیں جو کچلے جاتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن شکر ہے اس کا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو، مرد عورتوں کو ہر روز وہ جوڑتا ہے، اور زندگی آہستہ آہستہ پھر نارمل ہو جاتی ہے اور چلتی ہے۔ ہیلیلویا! ہمارے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانیت کو، جو ٹوٹی ہوئی تھی، بروکن تھی، بلیڈنگ تھی، ٹورن تھی، جوڑا۔ کبھی متی کی انجیل کا 8واں باب اس کی پہلی 3 یاد پڑھیں تو لکھا ہے، ایک کوڑی، میں ایک کوڑی کی مثال دیتا ہوں، ایسے تو بڑے کوڑیوں کو مسیح نے ٹھیک کیا، کچلا ہوا، ختم،
physically, mentally, morally, spiritually finished. وہ پڑا ہوا ہے کسی جگہ. اور جب خداوند یسوع مسیح قریب سے گزرے، اس نے دہائی دی، میں کچلا ہوا ہوں، ختم ہوں، موت کے انتظار میں ہوں. انسانوں نے مجھے ددکار دیا ہے. I am bruised, downtrodden, miserable situation. Have mercy on me, O Son of David. مسیح نے سن لیا، ترس سے بھر گئے، ہمدردی سے بھر گئے. اس کے پاس جا کے اس کو چھوا. کیا ہوا؟ He was absolutely, immediately cleansed. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹوٹا ہوا انسان جڑ گیا. مسیح نے کہا آل رائٹ ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا پریز دا لارڈ، تھینک یو لارڈ. اس نے کہا اٹھو، جاؤ کاہنوں کے پاس اور ان کو دکھاؤ کہ دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے بدنوں کو جوڑنے والا، بکھرے ذہنوں کو جوڑنے والا آ گیا ہے. ان کو گواہی ملے. گو اینڈ ٹیل پریسٹ واٹ کرائسٹ ہیز ڈن فار یو. ہمارا یسوع اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ صرف لوگ کرسمس ٹری لگائیں، ایک دوسرے کو کارڈ بھیجیں، نئے لباس پہنیں، نئے کھانے کھائیں، جشن منائیں. اس میں کوئی گناہ نہیں، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. یہ تو اس کی آمد کا شور ہے. لیکن اگر اس کے آنے کا مقصد، مشن، اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کو پورا کرنے کا میں اور موقع نہ دے، تو پھر واٹ از کرسمس ریئلی؟ تھوڑا سوچنا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے کیا حال آپ کی زندگی کا. بعض لوگ بڑے دولت مند ہیں، اوپر سے بڑے صحت مند ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، لیکن جب کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں اندر کی سچویشن میزریبل ہے. آپ ڈراموں میں، فلموں میں دیکھا بڑے بڑے بنگلے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی کاریں، لوگ امیر، لیکن ان کی نجی زندگی پر غور کرو تو آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں. دے آر بروکن، دے آر میزریبل، دے آر ٹورن. اس کی ایک بڑی مثال لوکا 7ویں باب میں ہے، 37 آیت سے 38 آیت. ایک عورت ہے، یہ عورت امیر ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، مشہور ہے، لیکن گناہگار ہے، اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے بدی کے سبب سے. اس نے دیکھا کہ مسیح آ گیا ہے اس میرے قریب پڑوس میں. وہ آئی اور مسیح کے قدموں پر گر کے 8 آنسو رو رہی ہے، بہا رہی ہے. اندر سے بروکن ہے. باہر سے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، بیوٹی نظر آتی ہے، نوٹ نظر آتے ہیں، صحت نظر آتی ہے، ہنستی کھیلتی ہے عوام میں، لیکن بدی نے ضمیر کو توڑ دیا ہوا ہے. اور مسیح کے قدموں پر کس طرح وہ روتی ہے، پڑھ کے دیکھیں. مسیح نے اس کو کہا عورت، تیرے گناہ بہت تھے، معاف ہو گئے، سلامت چلے جا، تیرے ایمان نے تجھ کو بچا لیا. کرائسٹ came to deliver, to heal, to save. کیا آپ کی زندگی میں گناہ ہے ضمیر پر چٹان کی طرح جو اندر ہی اندر آپ کو توڑتا ہے؟ کوئی بری عادت ہے؟ Come to Christ today. اس کرسمس پر
مسیح سے نئی زندگی حاصل کرے, آزادی حاصل کرے, اندر کی اور باہر کی. Thank you very much, and God bless you so richly in Christ. Enjoy Christmas and New Year season. Stay safe. Amen and amen.